الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ ہدیہ درود و سلام کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا موضوع حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان بیان کر رہے تھے، تو اسی حوالے سے اس کو آگے جاری و سارے رکھتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضا برضائها، فرمایا بے شک اللہ تعالی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے اور ان کے راضی ہو جانے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال فاطمۃ بغعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو فرمایا اسی طرح ایک مرتبہ شاہ حبشہ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیمتی تحائف بھیجے جو غریبوں مسکینوں میں تقسیم کیے گئے، مگر شاہ حبشہ نے ان قیمتی تحائفوں کے اندر ایک جوڑا باز و بند سیدہ نساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے علیحدہ بھیجا اور یہ تاکید فرمائی کہ یہ تحفہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جائے۔ جب وہ باز بند وہ کنگن شہزادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچا دیے گئے تو سیدہ پاک نے زیورات کے ساتھ کوئی محبت نہ تھی، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں آپ نے پرورش پائی تھی، انہیں ان زیورات کی چاہت میں کیسے ہو سکتی تھی۔ بہرحال نجاشی کے ہدیے کو قبول کرتے ہوئے وہ کنگن سیدہ پاک نے پہن لیے۔ پہننے کا مقصد یہ تھا کہ نجاشی کو اس کا پورا اجر و ثواب مل جائے، مگر جب سیدہ پاک نے وہ بازو وہ کنگن پہنے تو یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سیدہ پاک اپنے ابا حضور کے استقبال کے لیے کھڑی ہوئی اور دست مبارک کو بوسہ دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی، جب آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی یہ کنگن تم نے کیسے پسند کر لیے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم
دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، تو جناب سیدہ پاک نے عرض کیا بحضور یہ نجاشی کا تحفہ تھا تو میں نے اس لیے پہن لیا کہ اس کو پورا پر اجر و ثواب مل جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لے گئے تو جناب سیدہ پاک نے وہ کنگن اتارے اور فروخت کرنے کے لیے بازار میں بیچ دیے۔ جب وہ کنگن بازار پہنچ چکے تھے مگر بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ رہی تھی اور آپ یہ فرما رہی تھی کہ کاش یہ کنگن میں نہ پہنتی جو کہ میرے ابا جان کے پریشان ہونے کا سبب بنے، اور فرمایا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر جب وہ کنگن فروخت ہونے کے بعد ان کی قیمت سیدہ پاک کے ہاتھ میں آئی تو سیدہ پاک نے مدینہ منورہ میں یہ اعلان کروایا، یتیموں مسکینوں حقدار لوگوں میں وہ کنگن کے ساری جو پیسے تھے وہ تقسیم ہونا شروع ہوئے۔ تو چوکڑ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر فقیروں کے غریبوں مسکینوں کے شور و غل کی آواز آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک آواز پہنچی تو میرے اور آپ رحمت والے نبی نے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یہ شور و غل کیسا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو نجاشی نے جو کنگن بھیجے تھے وہ فروخت کر دیے اور اب وہ رقم غریبوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ بیٹی ہم روز قیامت گناہگاروں کی شفاعت کرنا ہے، اس لیے دنیا کے راہ کو چھوڑ کر ہم نے غربت کو اختیار کیا ہے۔ تو حضرات محترم یہ ہے شان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اور پھر فرمایا کہ جب یہ آیے پاک وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر جہنم پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمہ یہ ٹھہری ہوئی بات ہے، پھر ہم در والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جناب سرور کائنات روح دو عالم نبی معظم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی، اور پھر آپ اس غم امت میں روتے ہوئے جبل سلام کے دامن میں تنگ و تاریک غار میں تشریف لے گئے اور وہاں سر سجود ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اپنی امت کے گناہگاروں کی بخشش کی دعا مانگنے لگے۔ پورے مدینہ پاک نے صحابہ کرام نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو کہیں بھی آپ نہ ملے۔ پھر ایک صحابی نے جنگل کی طرف جب وہ گئے تو ایک چرواہ سے ملاقات ہوئی تو صحابی نے عرض کیا کہ اے چرواہ کیا تم نے کالی کالی زلفوں والے ما زاغ البصر آنکھوں والے نورانی چہرے والے میرے آقا علیہ السلام کو یہاں سے گزرتے ہوئے تو نہیں دیکھا؟ چرواہ نے جواب دیا کہ مجھے تیرے محبوب کی کوئی خبر نہیں اور میں نہیں جانتا کہ محمد کون ہے، اس کا نام کیا ہے۔ پھر جب اس چرواہ نے اس عاشق صادق کی اس حال زار کو دیکھا تو کہنے لگا کہ میں تیرے محبوب کو تو نہیں جانتا مگر ایک نئی بات میرے علم میں آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ چرواہ کہتا ہے کہ اس سامنے والی تنگ و تاریک غار میں کوئی دن رات روتا رہتا ہے اور یا ربی امتی کی صدائیں دیتا رہتا ہے۔ اس کی دردناک آواز کو سن کر میری بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے میرے جانور بھی اس کے غم میں رو رہے ہیں۔ اور پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پر جب آپ پہنچے تو جب صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت دیکھی تو سارے صحابہ کرام رونے لگے اور عرض کرنے لگے
کہ اے گنہگاروں کے غم خوار، نبیوں کے تاجدار، غریبوں کے والی، یتیموں کے مولا، سیاہ کاروں اور بد کرداروں کے غم میں رونے والے آقا، اپنا سر اقدس سردے سے اٹھائیے، آپ کے غلام چہرے انور کی زیارت کے لیے بے قرار و بے تاب ہیں۔ اور اے ہمارے آقا و مولا، آپ کے شہر مدینہ کے در و دیوار بھی سوگوار ہیں، اور ہم پر کرم فرمائیں۔ جب صحابہ کرام کی ساری کوشش کے باوجود نبی رحمت نے سر سردے سے نہ اٹھایا، تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی عورتوں کو یہ پیغام دیا کہ تمام عورتیں سیدہ بطول جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گھر تشریف لائیں، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض پیش کریں کہ آپ تشریف لائیں تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئیں اور سر سردے سے اٹھائیں۔ تو لکھتے ہیں کہ شہزادی رسول سیدہ بطول اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ ان مدینہ پاک کی صحابہ کی عورتوں کے درمیان ان کے جرمٹ میں سیدہ پاک نے اپنے لباس کے اوپر جو چادر اوڑھی وہ اون کا ایک کمبل تھا، کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا، 12 مختلف کپڑوں کے پیبند لگے ہوئے تھے۔ مخدومہ کائنات بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سادہ تمدار لباس سارے جہان کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کائنات کے والی کی بیٹی تمدار لباس پہن کر فکر و فاقہ میں زندگی بسر کر سکتی ہے، تو پھر ہماری عورتیں اگر ایسا سادہ لباس پہننا شروع کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان عورتوں کی جرمٹ میں جب وہاں پر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا حضور، آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کے غم میں بے قرار ہے۔ ابا جان سر سردے سے اٹھا کر میری اشکبار آنکھیں دیکھیں، اب مجھ سے آپ کا رونا برداشت نہیں ہوتا، میں آپ کا انتظار کرتے کرتے موت کے منہ میں چلی جا رہی ہوں۔ ابا جان اپنی گنہگار امت کی فکر مت کرو، میں روز محشر آپ کی امت کے اعمال میں اپنے حسن کا زہر آلودہ جامہ رکھ دوں گی، اگر پھر بھی پورا نہ ہوا تو اپنے حسین کی خون آلودہ قمیض رکھ کر پورا کر دوں گی۔ سیدہ کی اس آرزو کے باوجود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سردے سے نہ اٹھایا، تو پھر جناب سیدہ پاک نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کیا، اے اللہ، آج تک تیرے محبوب پاک کی بیٹی کے سر کا ایک بال بھی کسی نے نہیں دیکھا، آج تیرے حضور اپنی چادر تطہیر اتار کر دعا مانگتی ہوں کہ میرے ابا حضور کی تمام امت کی بخشش فرما دے۔ سیدہ پاک نے جب اپنا دست اقدس ابھی چادر کی طرف بڑھایا ہی تھا، اللہ سبحانہ و تعالی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ فرمایا جبریل عرض کرتے ہیں جی رب جلیل، فرمایا جبریل جلدی جا میرے رحمت والے نبی کی خدمت میں یہ پیغام دے کہ اپنی بیٹی پیاری فاطمہ سے فرما دو کہ وہ اپنی چادر تطہیر سر سے نہ اتارے، اللہ کریم نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے شان حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہ آپ کی چادر تطہیر کے صدقے سے اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو جناب سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پیارے ابا جناب محمد مصطفیٰ کی جدائی میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کی جدائی برداشت نہ کرتی تھی۔ جب جناب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا، تو جناب سیدہ پاک آپ کے غم میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ اسی دوران 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، بنت رسول الثقلین نے حسنین کرمین کو نلا دلا کر نیک کپڑے پہنا دیے،
ان کے بالوں کو سیدھا کر رہی ہیں، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندھ کر انہیں کھانا کھلایا۔ حضرت مولا کائنات نے جب یہ مصروفیت دیکھی تو فرمایا نور چشمے رحمتاً للعالمین، اے حسنین کی مادر مہربان، کیا وجہ ہے کہ آج تم نے خلاف معمول بڑا اہتمام کے ساتھ شہزادگان کو نہلایا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا؟ مولا کائنات اس سوال پر مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا اے میرے سرتاج من، آج ہماری اور تمہاری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج رات میں خواب میں آپ نے پیارے ابا حضور جناب محمد مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ دیکھ رہے تھے اور میرے سرہانے کے اوپر آپ تشریف فرما ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں جیسے کسی کا انتظار ہو۔ تو میں نے پوچھا کہ ابا حضور، میں بےتاب ہو کر پکاری، یا ابتاہ این انت، اے ابا جان آپ کہاں ہیں؟ تو میں آپ کے لیے بے قرار و بے چین ہوں اور آپ کی جدائی میں تڑپتی رہتی ہوں۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، اب جدائی کا ٹائم گزر گیا، وقت وصال قریب آ گیا ہے، اب تم مجھ سے جلدی آ ملو گی، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس خواب کو بیان کرنے کے بعد جناب سیدہ پاک نے عرض کیا اے حسنین کے ابا حضرت جان، میرا خیال ہے کہ آج شب میں تم سے جدا ہو جاؤں گی، اس لیے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا کر اپنے حسنین کو کھلا رہی ہوں، انہیں کپڑے پہنا کر دلہا بنا رہی ہوں کہ میرے وصال کے بعد میرے شہزادگان یتیم ہو جائیں گے اور میری وصال کے بعد روٹی کس سے مانگیں گے، وہ امی کہہ کر کس کو پکاریں گے، نہ معلوم کیونکہ کوئی کپڑے دھونے والا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا سیدہ پاک نے فرمایا کہ اے شیر خدا، میری وصال کے بعد رونا مت، آپ کے رونے سے میرے حسنین کو صدمہ ہوگا، ان کے صدمے سے میری روح پریشان ہوگی۔ پھر مخدومہ کائنات نے چند وصیتیں فرمائی، فرمایا اگر میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ میرے وصال کے بعد میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، ان پر شفقت فرمانا، انہیں رونے نہ دینا، انہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ مجھے بلا نہ دینا، میری قبر پر تشریف لاتے رہنا اور میرے لیے دعائے خیر فرماتے رہنا۔ یہ وصیتیں سن کر جناب مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی اور روتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری ان وصیتوں پر پورا عمل کیا جائے گا۔ تو جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء بنت عمیس زوجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف متوجہ ہوئی اور ان سے فرمایا کہ اے اسماء، مجھے اس بات کی زیادہ فکر ہے کہ میرا جنازہ جب میرا جنازہ باہر جائے گا تو لوگ دیکھیں گے۔ تو حضرت اسماء نے عرض کیا کہ یا سیدہ پاک، میں نے حبشہ میں دیکھا کہ عورتوں کی جنازوں پر نرم شاہوں کو کمان کی طرح باندھ کر اوپر سے ڈال دیتے ہیں، اس طرح جنازہ نکالنے سے پردہ دری نہیں ہوتی۔ تو جناب سیدہ نے وہ گہوارہ بنا کر دیکھا اور بہت خوش ہوئی، پھر وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ اسی گہوارے میں اٹھایا جائے۔ اے اسماء، مجھے غسل بھی تم دینا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سیدہ پاک نے خود غسل فرمایا تھا اور فرمایا تھا مجھے غسل نہ دینا، مگر بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسماء مجھے غسل بھی تم دینا۔ پھر جناب سیدہ پاک نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ تم تھوڑی دیر حجرے سے باہر تشریف لے جائیں تاکہ میں تھوڑی دیر اپنے رب کے حضور مناجات کر لوں۔ حضرت اسماء جب باہر تشریف لے گئی، چند لمحے گزرے تھے، آپ کے دل میں کچھ خیال آیا، دوبارہ اندر جب تشریف لائی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دروازے پر کان لگایا تو اندر سے
آواز آ رہی تھی، اللہ کے بارگاہ میں التجا کر رہے تھے، تو حضرت اسماء بیتاب ہو کر حجرے کے اندر تشریف لے گئی تو کیا دیکھتی ہیں؟ مخدومہ کائنات بنت رسول سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہے اور روتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا مانگ رہی ہیں، اے اللہ میرے ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے میرے جگر گوشوں میرے بیٹوں کو میرے وصال کے بعد صبر عطا کرنا، اے اللہ میرے ابا حضور کے صدقے سے میری خطائیں معاف فرمانا، اے اللہ میرے ابا حضور کے صدقے سے میرے ابا حضور کے گناہگار امتیوں کی بخشش فرمانا۔ جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ مناجات سنی تو آنکھوں سے بھی اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ جناب سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضرت اسماء کے رونے کی آواز سنی تو سردی سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اسماء میں نے تم سے کہا تھا کہ تھوڑی دیر باہر رہنا۔ حضرت اسماء پھر باہر چلے گی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پھر اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ حضرت اسماء فرماتی پھر میں دروازے پہ آئی تو میں نے فرمایا یا قرۃ عین الرسول، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر میں نے پکارا کہ یا سیدتا النساء یا بنت مصطفیٰ، پھر جواب نہ ملا۔ میں بیتاب ہو کر اندر داخل ہو گئی اور آپ کے چہرہ انور سے ردائے مبارک کو ہٹایا تو دیکھا کہ آپ کی روح پاک قبض انصری سے پرواز کر کے دار الفنا سے دار البقاء کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، سیدہ پاک کے پردے کے بارے میں اگر کوئی دنیا کے اندر بیان کرے تو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ آپ نے اپنی زندگی میں کس طریقے سے پردہ کیا اور کس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی میں عبادت کی اور پھر کس طریقے سے آپ نے اس غربت کو پسند کیا اور کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے، ان کی عزت اور احترام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا